آج جو شخص بھی یہ غیبی مدد کی تسبیح پڑھے گا اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ دن یاد رکھیے گا، آج 20 رجب ہے، آج دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج جو شخص بھی 20 رجب منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، وہی آ کر کوئی اس کی مدد کر جاتا ہے۔ جس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے پیسے مل جاتے ہیں، جس کو کسی اور چیز کی حاجت اور طلب ہوتی ہے وہ بھی اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ موقع ہرگز ضائع نہ کیجیے گا۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ بڑے مقدر والا ہوگا، وہ بڑی قسمت والا ہوگا جو شخص آج کے دن یہ تسبیحات پڑھے گا۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنی شہادت والی انگلی پر یہ گنتی شروع کرنی ہے۔ اب سنیے گا ذرا، دائیں ہاتھ کی جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہوتی ہے، یعنی بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کی جو انگلی ہوتی ہے دائیں ہاتھ کی، اس کو شہادت والی انگلی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ عمل اس کے اوپر کرنا ہے، صرف 7 مرتبہ آپ نے یہ اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں جن کی طاقت 7 زمینوں 7 آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، قدرت کا بڑا عجیب نظام ہے۔ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو زیادہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ دیکھیں، نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بد مزہ ہوتے ہیں۔ غرض کہ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رایا ہو، اپنے کھانے میں نمک کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ اس لیے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرما دیا ہے کہ نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دی۔ اس کے علاوہ سمندری نمک بھی ہوتا ہے، بعض ایسے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو پانی کی کتنی اشد ضرورت ہے، انسان ہو یا حیوان ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، پانی کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کے دریا چلا دیے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو تسبیح پڑھنی ہے آپ نے اپنی شہادت والی انگلی سے شروع کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ وہ آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ کو شادی کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو کاروبار کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو روزگار کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق جاب نہیں مل رہی، کاروبار نہیں مل رہا، آپ کی جتنی تعلیم ہے اس قدر آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے، آپ نے بڑی کوشش کر لی، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، زندگی سے اکتا چکے ہیں، پھر اس موقع سے غنیمت سمجھے۔ دیکھیں، جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے دل میں جو بھی ہوتا ہے پھر اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ دعا جو سب سے پہلی ہے، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہی درود پاک کا تعلق اس ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، یہ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ کے ذکر سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے، مختلف اعمال اس کے بتائے جا رہے ہیں، لیکن یہ عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، یہ کبھی خطا نہیں ہوا۔ جو بھی پڑھتا ہے اس کا مقدر سنورتا ہے، اس کی قسمت سنورتی ہے، اس کی تقدیر بدلتی ہے، اس کا نصیب کھلتا ہے، وہ اللہ کے خزانے حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے صرف اتنے سے کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب کیسے اس کی گنتی کیسے کرنی ہے؟ یہ پورے عمل میں جتنا کچھ بھی بتانے جا رہا ہوں آپ نے شہادت والی انگلی سے اس کو اکاؤنٹ کرنا شروع کرنا ہے، اس کا تعلق بڑا ہے۔ پھر آپ اس اپنی شہادت کی انگلی سے جس چیز کی طرف اشارہ کریں، دیکھیں ہم جو بھی لکھتے ہیں نا یہ شہادت کی انگلی کا ساتھ کردار ہوتا ہے لکھنے میں، تو آپ اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنا جو بھی مسئلہ لکھیں گے اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرما دے گا۔ آپ نے یوں لکھنا ہوگا، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا فرما دے۔ کسی پینسل کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے اپنے سامنے یہ تصور میں لکھ لینا ہے، ایسے ہوا کے اندر۔ اگر پڑھے لکھے نہیں تو پھر صرف آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا اللہ میری شادی کا مسئلہ، یا اللہ میں مقروض ہوں، یا اللہ جو بھی آپ کا مسئلہ دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، اس کی نیت کر لینی ہے، اس نیت کے ساتھ اس
عمل کی آپ نے ابتدا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہ میں نے عرض کر دی ہے جو درود پاک آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، اس درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ دیکھیں اس درود پاک کا تعلق اسی مہینے کے ساتھ ہے جب حضور سفر معراج پر تھے۔ آقا علیہ السلام نے معراج پر اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر، اس لیے 7 مرتبہ ہی آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کو 7 کے راز کی سمجھ آ گئی۔ پھر دیکھیے 7 کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے۔ ہفتے کے اندر دن بھی 7 ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 7 کا تعلق بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے۔ دوزخ کے دروازے 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، اور 7ویں ہی آسمان پر جب حضور سفر معراج پر تشریف لے گئے، اپنے جد امجد کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو 7 مرتبہ یہ درود پاک آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ خاموشی کے ساتھ، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بس ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ تصور یوں کرنا ہے کہ میں جو درود پاک پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، گاڑی میں بھی سفر کر رہے ہیں، آپ اسی جانب، جس جانب آپ کا منہ ہے، جس جانب گاڑی چلتی جا رہی ہے، اس کے علاوہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، آپ وہی پر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو آپ نے شہادت کی انگلی سے کاؤنٹ کرنا شروع کرنا ہے، بڑی انگلی کی جانب جانا ہے، پھر آپ نے چھوٹی انگلی کی طرف جانا ہے۔ اس طرح آپ نے اس عمل کو کاؤنٹ کرنا ہے، جتنی جو تسبیحات پڑھنی ہے اس پر آپ نے تعداد کو گننا ہوگا۔ کسی تسبیح پر، کسی اور چیز پر گننے کی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ کی انگلیوں پر، وہ بھی شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے۔ یہ ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ساری چیزیں عمل کا حصہ ہیں۔ اسی طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت ضرور بضرور پوری ہوگی۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے جو چیز میں نے عرض کی ہے، آپ نے اس کو پڑھا، تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ، صرف اتنے سے پورا کلمہ پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ جتنا اس عمل کے اندر بتایا جائے آپ نے بس اسی کو فوکس کرنا، اسی پہ عمل کرنا ہے، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ بس اگر آپ نے ان باتوں کا خیال کر لیا اور آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی، انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہوں گے۔ اور جب کامیابی مل جائے تو کمنٹ میں ضرور بتایا جائے، اس لیے کہ پھر بہت سارے لوگوں کا ذوق اور شوق اور محبت مزید بڑھتی ہے، ان کو وظائف پر یقین کامل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک عمل بتایا تھا، بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے، انہوں نے پھر کمنٹ میں مجھے بتایا کہ الحمدللہ ہمیں اس عمل سے یہ فائدہ ہوا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس شخص کو اس عمل سے جتنا فائدہ ہو وہ اسی اعتبار سے ضرور بتائیے گا، تاکہ ہر شخص پھر اس عمل سے مستفید ہو سکے۔ آگے دوست احباب تک بھی اس عمل کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہر شخص کو اس عمل سے فائدہ ہو۔ تو یہ کلمات جتنے میں نے پڑھے ہیں، اتنا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ اب 7 مرتبہ جب یہ پڑھ لیں گے، دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بھی بیان فرماتے، فرماتے میں ایک پلان پر سوار تھے، فرمایا معاذ، میں نے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے 3 دفعہ فرمایا اور معاذ نے 3 مرتبہ ہی جواب دیا۔ فرمایا جو شخص دل سے یہ شہادت دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دو تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ فرمایا اس وقت وہ سست ہو جائیں گے، عمل نہ کریں گے۔ پس معاذ نے مرتے وقت گناہ سے بچنے کے لیے یہ خبر دی تھی۔ دیکھیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ایک شخص میدان عرفات میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 7 پتھر تھے، اس نے ہر پتھر کو گواہ بنا کر یہ کہا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے یہ کلمات پڑھے، یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، یہ کہا اور سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ قیامت قائم ہو چکی ہے، اس کا حساب لیا گیا ہے، جس سے وہ دوزخ کی آگ کا مستحق ہو گیا۔ فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کے ایک دروازے پر لے آتے ہیں، تو ایک پتھر ان 7 پتھروں میں سے آتا ہے، اس دروازے پر گر پڑتا ہے، راستہ روک
دیتا ہے۔ عذاب کے فرشتے اکٹھے ہو کر پتھر اٹھانے لگتے ہیں تاکہ راستہ صاف ہو جائے، مگر وہ پتھر نہ اٹھا سکے۔ پھر وہ اس کو دوسرے دروازے پر لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی صورت پیش آتی ہے، پتھر گر کر راستہ روک دیتا ہے۔ چنانچہ ساتوں دروازوں پر یہی صورت پیش آتی ہے۔ پھر وہ اس کو عرش پر لے آتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا، انہوں نے تیرے حق ضائع نہیں کیا۔ خدا خود تیری شہادت، توحید اور رسالت پر شہادت گواہی دیتا ہے اور تجھے اجازت دیتا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ پس جب وہ شخص جنت کے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے بند ہیں۔ اتنے میں لا الہ الا اللہ کی شہادت آئی، گواہی آئی، جنت کے دروازے کھل گئے اور وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان کلمات کی کس قدر برکت ہے۔ میں آخری بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے، ایسا عمل بتا دیا جائے کہ حضور نے یہ روایت بیان فرمائی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جس سے میں تجھے یاد کیا کروں، تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ یہ تو تیرے سارے بندے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہ اے موسیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی نا، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ پتہ چلا کہ اس میں جلالت 14 طبقوں سے بھی بھاری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو صدق کے دل کے ساتھ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ تو آپ نے یہ کلمات اتنے سے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے، اور جتنی تعداد میں یعنی کہ 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وہ کلمات ہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، جو بھی اس سے رزق طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے یہ 2 کلمات ہیں، ان دونوں کو ملا کر اکٹھا پڑھنا ہوگا، یعنی کہ یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب آپ دیکھیے شہادت والی انگلی سے شروع کریں گے نا تو چھوٹی انگلی کے آخر تک اس کی تعداد بنتی ہے 12۔ یہ 12 پوٹے ہیں آپ کی انگلیوں کے، آپ نے صرف 12 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اب سنتے جائیے گا، بالکل آسان سا عمل ہے، صرف 3-4 منٹ سے زیادہ ٹائم کا عمل نہیں ہے، لیکن یہ 3-4 منٹ آپ کی زندگی کے ایسے قیمتی ہوں گے کہ آپ کی دنیا بدل دیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کو ایسے ایسے معجزات اور ایسی برکتیں نصیب ہوں گی کہ یوں ہی دیکھتے دیکھتے آپ کی تمام مرادیں، تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے پوری فرما دے گا۔ اب آپ نے یہ کلمات صرف جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں اتنے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب یہاں تک یہ 2 چیزیں ہو گئی، یہ 2 دعائیں ہو گئی ہیں۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ خاص دعاؤں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، جو دعا کرتا ہے، جو حاجت طلب کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ وہ اپنے لیے دعا کرے یا کسی اور کے لیے دعا کرے، اللہ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے جو بھی اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اب یہی کلمات وہ ہیں جو میرے آقا نے یعنی کہ ایک شخص کو یاد کروائے تھے، صحابی کو یاد کروائے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، دنیا مجھ سے ناراض ہوگی، دنیا مجھ سے چلی گئی، دنیا اب میرے پاس نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ تسبیح پڑھو جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کے ذریعے اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے جب اس کو یہ تسبیح بتائی تو اس نے پڑھنا شروع کی، اور حضور نے فرمایا یہ دونوں کلمات اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے پسند ہے۔ جب اس نے یہ 2 کلمات پڑھنا شروع کیے، پھر ایک ہفتے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اتنی آ رہی ہے، مجھے اب سمجھ نہیں آتی میں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو یہ عمل کی برکت یہ ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے پاس پھر دنیا اتنی آتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 کلمات جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب
بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کلمات کے صدقے جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ اس لیے جو اپنے لیے سب کچھ پانا چاہتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اس ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں گے جتنی تعداد میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صرف اتنے سے کلمات پڑھنے ہوں گے۔ یہ تیسرے نمبر کی دعا ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اتنے سے کلمات ہیں۔ ان کو کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دیکھیے۔ شہادت والی انگلی، یہ بھی آپ نے شہادت والی انگلی سے ہی آغاز کرنا ہے اور شہادت والی انگلی سے ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان کلمات کی طاقت کا اندازہ آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیں اب آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ اب آپ نے یہ کلمہ صرف اتنا سا پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں تیری بارگاہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ صرف 6 مرتبہ یہ کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ 3 دعائیں ہو چکی ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے وہ الفاظ پڑھنے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا وظیفہ ہے، اس کے بعد جو فرشتوں کی تسبیح ہے، اس کے بعد جو بندوں کی تسبیح۔ اب دیکھیے یہ جو تسبیحات اللہ والوں نے بتائی ہیں، یہ جو اس کا ترتیب اور طریقہ کار بتایا ہے، جب بندہ پڑھتا ہے تو بندے کو خود سمجھ آتی ہے کہ پہلی تسبیح جو اس نے پہلے کلمات پڑھنے ہیں ان کی طاقت کتنی ہے۔ یہ تقریباً ہر نبی کا وظیفہ رہا ہے، ہر نبی یہ کلمہ پڑھتا رہا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا ہر نبی جو ہے یہ اپنی امتوں کو پیغام دیتا رہا ہے، یہ ہر نبی کا وظیفہ اور عمل رہا ہے۔ تو سب سے پہلی ابتدا آپ نے اس سے کرنی ہے جو ہر نبی کا وظیفہ ہے، اور اس کے بعد اور ہر نبی کے ہر امتی کا یہ وظیفہ رہا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کا وظیفہ پڑھنا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے خاص اپنی رحمت اور اپنا فضل اور اپنا کرم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اتنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کلمات بھی کوئی زیادہ تعداد میں نہیں پڑھنے، صرف بالکل مختصر سی تسبیح ہوگی۔ آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے اور 6 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اب دیکھیے بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ بندہ پڑھے اللہ تعالیٰ ایک تو بندے کی بخشش فرماتا ہے، ایک اس کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کو خلاصی عطا فرماتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش بھی برساتا ہے، اس کی کھیتی بیگات اور جو چیز اس کی ہوتی ہے اس کے اندر برکت اور کثرت دونوں چیزیں پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے برکت اور چیز ہوتی ہے، کثرت اور چیزیں ہوتی ہے، لیکن یہ عمل کرنے والے کو دونوں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ رزق میں تو برکت فرماتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی عمر کو بھی دراز کر دیتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ اب جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ وہ تسبیح جو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بتائی تھی جس کا بیٹا جیل میں تھا، اور فرمایا کہ اس کو پڑھو، اس سے تمہارا بیٹا جیل سے واپس آ جائے گا۔ اور پھر جب اس نے پڑھی تو اس کا بیٹا جب واپس آیا تو وہ کافروں کے سارے اونٹ بھی اپنے ساتھ لے آیا، چند دنوں کے اندر ہی وہ مالا مال بھی ہو گئے اور جیل سے رہائی بھی ہو گئی۔ اس لیے یہ عمل آپ ان تمام مسائل کے لیے، ان تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ جتنی میں چیزیں بتا رہا ہوں، یہ ان میں سے کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ ان تمام پریشانیوں کے لیے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ تیسرے کلمے کا بھی حصہ ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی اور انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی سپرد کرنے کی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دی، اور نصیحتوں میں یہ شامل کیا، اس لیے کہ صحابہ کرام ان پر دل و جان قولن فعلن عمل کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے اسی رنگ میں رہتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ کو فرمایا کہتے کو تم لا حول ولا قوت پڑھو، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، بندہ جتنی بھی کوشش کر نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو خزانے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ذکر کی ورجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا، کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط بلند و بالا عظمت والی ذات یہ میرے رب کی ذات ہے،
قوت کا ملنا یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اس کے مالک اور خالق کی طرف ہوتا ہے جس نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہوتا ہے تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اس سے مدد، کامیابی اور تنگی سے نکلنے کا راستہ، خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ تو اس لیے جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے یہ کلمات صرف 4 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اب 4 مرتبہ کوئی زیادہ نہیں ہے، شہادت والی انگلی سے آپ نے اس کو بھی شروع کرنا ہوگا۔ اب یہ میں نے آپ کو 4 دعائیں بتا دی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ، کسی نہ کسی نبی کے ساتھ، کسی نہ کسی ولی کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ موجود ہے۔ اور استغفار تو میرے آقا خود روزانہ 70 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں، جو بندہ پڑھتا ہے کس قدر اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کس قدر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے مال و دولت اور بہت ساری چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو ضرور پڑھتے جائیے گا جس ترتیب کے ساتھ آپ کو بتایا جائے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، آسان سی دعا ہے، اس کے بعد آپ نے وہ آسان سی دعا کو پڑھنا ہوگا۔ اور دیکھیے یہ جو میں نے ابھی آپ کو کلمات بتائے ہیں نا، عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں کی نے قید کر لیا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا، گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک 2 ہاتھ کے برابر چند غلہ تھا اور اس کے سوا اور کچھ نہیں، تقوی الہی اختیار کرو، صبر سے کام لو، اور ساتھ یہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انہیں کہا کہ اپنے بیٹے کی ماں کو کہیں کہ وہ کثرت کے ساتھ کرے۔ اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، گھر کے اندر کوئی ایک فرد کر لے، یہ سارے فرد بھی اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ ہر فرد کو اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ سارے گھر والے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ایک بندہ بھی کرنا چاہتا ہے تو کم از کم پورے گھر میں ایک فرد تو ضرور کر لے۔ اگر وہ سب کے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اس کی اپنی تقدیر تو بدلے گی، اس کا اپنا مقدر تو سنورے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں پر بھی اللہ کرم فرما دے گا۔ اس لیے اس کو آگے اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ آج ہر شخص اس عمل سے مستفیض ہو سکے، ہر شخص اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکے۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس غنیمت کو، اس عمل کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس لیے کہ دوستو اب ہم بہت سارے لوگ بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام مشکلوں کا حل ہمارے پاس اس وقت تو موجود ہے، لیکن یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر نہیں ملے گا۔ اب اس کے بعد جو دعا آپ نے پڑھنی وہ ہے یا غیاسا ملا غیاس لہ، لا غیاسا ملا غیاس لہ۔ دیکھیں میں ایک ایک لفظ کر کے پڑھا بھی رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں، یہ صرف آپ نے 2 مرتبہ پڑھنی ہے، یا غیاسا ملا غیاس لہ۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا رپلائی دوں گا، ورنہ ہمارا ایک گروپ بھی ہے واٹس ایپ، آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ کو رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا روحانی علاج چاہیے تو انشاءاللہ تعالی آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، شب معراج کی رات بھی ہوگی، جو شخص اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ بھی آسان سے ہیں، لیکن جتنا کچھ بتایا ان تمام سے اس کی تعداد زیادہ ہے، تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس میں کمی پیشی کیے بغیر آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل مکمل کریں گے تو پھر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی ضرور دیں گے، کیونکہ یہ عمل سے آپ کو وہ فائدے ہوں گے، وہ برکتیں ملیں گی جو آج تک کسی بڑے سے بڑے عمل سے بھی۔ دیکھیں کچھ اعمال وظائف ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں مختصر سے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنا یا رب البیت بیت العتیق، یا رب البیت العتیق، عتیق، یا رب البیت العتیق، یا رب البیت العتیق، یا رب البیت العتیق، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، بالکل آسان سے ہیں، اگر زبان پر جاری نہیں ہوتے تو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لذت بھی آئے گی، مزہ آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ یہ کلمات جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، ان کلمات کو آپ نے 22 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے عمل کو مکمل کرنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب خزانے